بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویوز، آج میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کب اور کہاں ہوئی۔ ویوز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویوز، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ کا شجرہ نسب اخنوخ بن یزد بن مہلابیل بن کینان بن یانچ بن شیس بن آدم علیہ السلام، اور آپ حضرت شیس کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدانہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالخ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا، تو آپ علی نام اور لیس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ لیس کا معنی پڑھانے والا، سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا، تو آپ علی نام اور لیس نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ لیس کا معنی پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علی نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق سید فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ قصص الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا۔ سورہ مریم آیات نمبر 56 تا 57 ترجمہ: اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 85 تا 86 ترجمہ: اور اے نبی، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر بھی کیجیے، یہ سب سے بڑے صبر والے لوگ تھے، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے آپ بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمس الہامہ بھی ہے۔ ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر: حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ بخاری شریف۔